بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گھنٹی کی آواز ڈان نے سن لی تھی۔ ہم زینے عبور کر کے سیلرز بار کی اوپری منزل پر پہنچے تو ڈان اپنے سفید ریشمی لبادے میں ہمارا منتظر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسحری سے اتر کر میری طرف لپکا اور والہانہ انداز میں مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے سانس روک کر اپنا سینہ سخت کر لیا تھا کہ ڈان کی گرم جوشی کے باعث کسی جسمانی نقصان سے محفوظ رہ سکوں۔ تم واقعی جوان مرد ہو، تم نے میرا ایک خواب پورا کر دیا، ڈان جذباتی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آج میں نے وائٹ ہاک کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چھوٹا راجن سمندر میں ڈوب رہا ہو۔ اب میرے پرانے دن لوٹ آئیں گے۔ مجھے اپنی گرفت سے آزاد کر کے اس نے میری پیشانی کا بوسہ لیا۔ ادھیڑ عمری کے باوجود اس کے بڑے بڑے ہونٹوں میں جوانی جیسی گرمی تھی۔ مجھ سے الگ ہو کر وہ دوبارہ اپنی شاہانہ مسحری کی طرف لوٹ گیا۔ چوفان مجھے رشک اور حسرت کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہ صرف میرا کام نہیں ہے، میں نے چوفان کا دل رکھنے کے لیے ڈان سے کہا۔ اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے چوفان نے بہت محنت کی ہے۔ میرے سامنے اس حرام خور کی سفارش مت کرو۔ ڈان گرایا، یہ کسی قابل ہوتا تو پچھلے 2 سال ایسے برے نہ گزرتے۔ تمہارا چابک چل رہا ہے تو یہ اب جی جان سے دوڑ رہا ہے، یہ خود سے محنت کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اچانک چوفان سے مخاطب ہو گیا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈان تم سچے ہو؟ چوفان نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنا سر جھکا دیا۔ ماسٹر نے میری کایا پلٹ کر دی ہے، اب میں بہت محنت کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، ڈان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تجھے پورے بینکاک میں کوئی مرد غوطہ خور نہیں ملا تو 2 دنوں سے اس لمبی گھوڑی کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا جو خود کو حسینہ عالم سمجھتی ہے۔ ڈان کی زبان سے لمبی گھوڑی کا ذکر سنتے ہی چوفان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن ڈان کے تیور دیکھ کر خاموش رہا۔ اس کا دانہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈان اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وہ اتنا ملامت کا سزاوار نہیں تھا۔ میں نے کہا، شہر میں کوئی راجن کے خلاف کام کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ لی نے راجن کے ہاتھوں گہرا زخم کھایا ہوا ہے، اس کا دکھ ہمارے کام آ گیا۔ میں کسی وقت لی کی کہانی بھی سن لوں گا، تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ ڈان نے میرے سامنے چوفان کو پہلے مرتبہ اتنی عزت دی تھی کہ اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ ڈرے سہمے انداز میں ایک صوفے کے کنارے پر یوں ٹک گیا جیسے اسے صوفے کے باقیہ حصے میں سوئیوں کے چھپا ہوا ہونے کا خوف ہو۔ چوفان بھی میرا بچہ ہے۔ قدرے توقف کے بعد ڈان گمبھیر آواز میں بولا، میں اسے بہت عزیز رکھتا ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر اس پر غصہ آتا ہے کہ یہ 2 سالوں سے کہاں سویا ہوا تھا۔ سب کچھ تمہارے آنے کے بعد کیوں ہو رہا ہے؟ ڈان، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ یہ میرے اور تمہارے ستاروں کے ملنے کا کمال ہے۔ میں اکیلا تھا تو خود بھی بھٹک رہا تھا، راجن کی انگلی تک نہیں لگا سکتا تھا۔ اب اس کی پسپائی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ وائٹ ہاک کی تباہی سے اس کے ہاتھ پیر پھول گئے ہیں۔ راجن کا ذکر آتے ہی ڈان کی ذہنی رو اس کی طرف منتقل ہو گئی۔ میں نے صبح سویرے دیر تک اس لانچ کے ڈوبنے کا سہانا منظر دیکھا ہے۔ اس کے ہر بال پر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے راجن زخم کھا کر تڑپ رہا ہو۔ وہ اتنا بزدل ہے کہ اپنی لاڈلی لانچ کو دیکھنے تک نہیں آیا۔ خوف زدہ چوہے کی طرح اپنے موتی محل میں گھسا ہوا بیٹھا ہے۔ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس نے صبح سے اپنا قدم باہر نہیں نکالا۔ وہ کئی دنوں تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسے گھسیٹ کر موتی محل سے نکالو، ڈان نے مطالبہ کیا۔ بینکاک کی سڑکیں اور گلیاں اس کے خون کا خراج مانگ رہی ہیں۔ اس کام میں دیر نہ کرو۔ وہ ڈان کی جذباتی باتیں تھی جو میں نے خاموشی سے سن لی۔ راجن کو براہ راست گھیرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ زیر زمین دنیا میں خبریں سینہ بے سینہ بہت تیزی سے سفر کرتی ہیں۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اب تم منادی کرا دو گے، جو راجن کا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا۔ حالات کا دائرہ اس کے خلاف بہ نکلا ہے۔ اس دھمکی سے بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ اکیلا رہ جائے گا تو اسے نرگے میں لے لیا جائے گا۔ میں تمہاری سوچ کا پرستار ہوتا جا رہا ہوں، ڈان نے تعریفی لہجے میں کہا۔ تم بہت آسانی سے گر کی باتیں سوچ لیتے ہو۔ یہ تدبیر واقعی کارآمد
رہے گی۔ بات ختم کر کے اس نے اپنے استفسار طلب نگاہیں چاؤ فان کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ میں آج ہی یہ خبر پھیلا دوں گا۔ چاؤ فان ہکلا کر جلدی سے بولا۔ کمزور مہرے تیزی سے راستے سے ہٹ جائیں گے، ابھی ڈان کا نام کھلنے کا وقت نہیں آیا، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا، میں نے براہ راست چاؤ فان سے کہا۔ ہاں اسے تجسس میں رہنے دو، ڈان نے میری تائید کی، اسے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کون اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں سن رہا ہوں کہ وہ کسی ڈینی پر شبہ کر رہا ہے، اس کے آدمی شہر میں ڈینی کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے حق میں بہت اچھی بات ہے۔ میں نے لقمہ دیا، اسے کسی نہ کسی کے پیچھے لگنا ہی تھا، وہ بھٹکتا رہے گا تو ہم اپنا کام آسانی سے پورا کر لیں گے۔ ڈینی اس کا کوئی بڑا دشمن ہے اور بینکاک میں آیا ہوا ہے تو اسے ہم پال لیں گے، اس وقت راجن کا ہر دشمن ہمارا دوست ہے، ڈان بولا۔ موضوع سخن خطرناک موڑ پر آ گیا، میں اس وقت سے ڈرتا رہا تھا جب راجن سے دشمنی کے حوالے سے میری ذات زیر بحث آئے، وقت اور حالات میری خواہشات کے تابع نہیں تھے۔ ڈان کو اچانک وہ بات یاد آ گئی جو ایک اٹل حقیقت تھی، مگر میں نے دوہرے کردار کے ذریعے اسے ایک افسانے کا رخ دیا ہوا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں اس سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ڈان نے مجھے یا ڈینی کو پالنے کا ذکر کر کے ایک سنگین پیش رفت کی تھی۔ جیسا حکم ہو، چاؤ فان نے رضاکارانہ انداز میں کہا۔ ڈان کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ڈینی کو بھی تلاش کرو اور اسے میرے پاس لاؤ، ڈان نے متانت سے کہا۔ علی اسے بہترین راہ پر ڈالے گا۔ ڈان برا نہ مانو تو میں کچھ عرض کروں، میں نے دھیرے سے کہا۔ کہو، جو دل میں آتا ہے کہہ ڈالو، میں نے تم پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی، اس نے مربیانہ لہجے میں میری حوصلہ افزائی کی۔ یہ نازک وقت ہے، ڈینی کو تلاش کرنے کی صورت میں ہمارے وسائل بٹ جائیں گے، اس وقت ہمیں اپنی ساری توجہ راجن پر مرکوز رکھنا چاہیے۔ میں نے بہت محتاط انداز میں الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، وہ ایک جھٹکے کا مہمان ہے، اسے ڈینی کے پیچھے لگا رہنے دو، وہ ہماری طرف سے غافل رہے گا اور ہم اسے مار لیں گے۔ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے، وہ سارا ہلاتے ہوئے بولا تو میری جان میں جان آئی۔ میں ایک وقت میں ایک دشمن سے لڑنے کے اصول کا قائل ہوں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، ڈینی دوست ہے یا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن تم درست سمت میں سوچ رہے ہو، چھپے ہوئے دوست کو ڈھونڈنا دشمن کی تلاش سے کام نہیں ہوگا، وسائل بٹ جائیں گے۔ فی الحال ہمیں اپنی ساری توجہ چھوٹا راجن پر مرکوز رکھنا چاہیے، ڈینی اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ میں نے اپنے پیٹ میں پڑتی ہوئی گرہیں کھلتی ہوئی محسوس کی، میں نہایت خلوص کے ساتھ ڈان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ڈینی اسے مار لے گا تب بھی ہمارا نام ہوگا، چاؤ فان نے ادب و احترام کے ساتھ کہا۔ بکو مت، ڈان غصے سے داڑا، دوسرے کا مارا ہوا شکار کھانے کے بجائے اپنا شکار کھیلنے پر دھیان دو، چھوٹا راجن کو میرے آدمی ماریں گے۔ چاؤ فان نے خوشامد میں ڈان کی ہاں میں ہاں ملانے کی کوشش کی تھی، ڈانٹ پڑی تو اس نے سہم کر منہ لٹکا لیا۔ ڈان نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر نئے تھائی نوٹوں کی 2 گڈیاں نکالیں اور میری طرف اچھال دیں۔ یہ 1.5 لاکھ بات ہیں، بڑی گڈی تمہارا انعام ہے، چھوٹی گڈی چاؤ فان اور اس کے آدمیوں کے لیے ہے۔ میں نے دونوں گڈیاں لپک کر 50,000 بات والی گڈی اسی لمحے چاؤ فان کی طرف بڑھا دی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر ڈان کے سامنے رکوع کی حالت میں اتنا جھک گیا کہ اس کے سر کے لمبے لمبے بال قالین کو چھو رہے تھے۔ میں نے تشکر کے اظہار کے لیے چاؤ فان کی تقلید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، کھڑے کھڑے کہا، ڈان تم قدر شناس ہو، اس عزت افزائی کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ اپنے اخراجات کے لیے میرے پاس رقم ختم ہو رہی تھی، انعام کی صورت میں تم نے مجھے بہت بڑا سہارا دے دیا ہے، میرے پاس رقم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ڈان کے دیے ہوئے انعام کو اہمیت دینے کے لیے میں نے وہ الفاظ کہہ ڈالے۔ اپنی دریا دلی کا ذکر سن کر ڈان کے چہرے پر مسرت آمیز سرخی آ گئی۔ بدھا تم کو کامیاب کرے، آؤ میں تمہیں رخصت کر دوں۔ ڈان اپنی مسہری سے نیچے اتر آیا، میرے قریب آ کر اس نے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لیتا ہوا زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ وائٹ ہاک کی تباہی کی خوشی میں ڈان کا موڈ خوشگوار تھا، وہ زینے طے کر کے ہمیں عقبی دروازے تک چھوڑنے کے لیے نیچے آ گیا۔ 24 زینوں پر ہمارے قدموں کی چاپ سن کر خدمتگار لڑکی دروازے پر آ گئی تھی، اس نے ڈان کی جھلک دیکھی تو سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ڈان نے دروازہ کھولا، چاؤ فان اسے تعظیم دیتا ہوا یوں باہر نکلا جیسے کوئی چوہا گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد چوہے دان سے باہر آتا ہے۔ ہم دونوں گلی کے سرے تک
तक पहुंचने तक खामोश रहे। फिर चाओफान ने पीछे मुड़कर देखा, मैदान साफ था। डॉन ने दरवाजा बंद कर लिया था। चाओफान ने अचानक मेरा दाहिना हाथ पकड़कर अकीदत से चूमा और अपनी आंखों से लगा लिया। चाओफान, तुम्हें बोसा लेने का करीना भी नहीं है? मैंने हल्की सी जुर्जरी लेकर कहा। तुमने मेरे हाथ पर अपनी जुबान से थूक लगा दिया। मास्टर, थाई बोसा ऐसा ही होता है, जब तक जुबान किसी का लम्स महसूस न करे होंठों को बोसे की लज्जत का पता नहीं चल सकता। इसने अपना फलसफा बयान करते हुए कहा, मैं दिलो जान से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि आज तुम्हारी वजह से डॉन ने मुझे अपने सामने बैठने की इज्जत बख्शी और एक भारी इनाम से नवाजा। मैंने तुम्हारी सिफारिश करने की कोशिश की थी, मगर डॉन तुम्हें मुझसे ज्यादा जानता है। वो डटाई से हंस दिया। मैं इसकी डांट डपट का बुरा नहीं मनाता, मुझे इसकी फटकार में भी अजीब अपनायत महसूस होती है। तुमने सुना नहीं कि वो मुझे अपना बच्चा कह रहा था, हालांकि तुम बालग हो चुके हो और शायद अयालदार भी हो। मैंने इसे छेड़ा, अपनी बुजुर्गी के एतबार से वो मेरे बाप जैसा है। वो डांटता है तो पुचकारना भी जानता है। इसकी ये अदा मेरे दिल को हमेशा मोम कर देती है। कभी कभी तो दिल चाहता है कि इसके कदमों में बैठकर रोना शुरू कर दूं। विस्की के 2-4 गिलास पी लेने के बाद अच्छे खासे आदमी इसी तरह रकीकुल कलब हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। मास्टर, मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं शराब पीता हूँ, मगर पीकर कभी डॉन के सामने नहीं आया। इसने बुरा सा मुंह बना के कहा। हम गाड़ी तक पहुंच चुके थे। दोनों ने अपनी अपनी निशिस्तें संभाली और हमारी वापसी का सफर शुरू हो गया। चाओफान के चेहरे से ऐसी तमानियत झलक रही थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा एजाज जीत कर वापस लौट रहा हो। मास्टर, हमें कहाँ जाना है? चंद मिनट तक खामोशी से कार चलाने के बाद इसने पूछा। मुझे होटल छोड़ दो। हम और कहाँ जाएंगे? मैंने नीम दिली से कहा। 4 बज रहे हैं। इसने अपनी रेस्ट वॉच मेरे सामने करते हुए याद दिलाया। तुमने फिर इसका जिक्र निकाला। मैंने इसे घूर कर तुलसी से कहा। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग आई। मास्टर, मैंने तो किसी का भी जिक्र नहीं निकाला, तुम्हें वक्त बता रहा था। जब तक मैं इससे नहीं मिलूंगा तुम मुझे यूं ही जिच करते रहोगे। तुम्हें अंदाजा है कि डॉन इसे पसंद नहीं करता। वो तंज से इसे लंबी घोड़ी और हसीना आलम कह रहा था। मैं हैरान हूँ कि इसे ऐसी आमियाने बातें कहाँ से मालूम हो जाती हैं। जरा लंबी घोड़ी की मानवियत पर गौर करो। तुम डॉन की फिक्र रसा के कायल हो जाओगे। वो अपने मालूमात के हसूल के लिए सिर्फ मुझ पर इन्हिसार नहीं करता। शहर के बेहतरीन लोग इससे मिलने आते हैं। वो किसी की हौसला अफजाई नहीं करता, फिर भी लोग आते हैं। इनके आने का कोई ना कोई मकसद होता होगा। मैंने पूछा। सब दोगले होते हैं। छोटा राजन के आदमियों से छुपकर डॉन को यकीन दिलाने आते हैं कि वो इसके साथ हैं। डॉन जानता है कि ऐसे लोग किसी के साथ नहीं होते, वो बनी के यार होते हैं। राजन मर जाए तो शहर डॉन के हाथों में आ जाएगा। ऐसे वक्त के लिए वो अपने नंबर बनाने के वास्ते आते हैं। इनसे डॉन को शहर की खबरें मिलती होंगी। मैंने तस्दीक चाही। खबरें मिलती हैं, मगर मैं हैरान हूँ कि मदाम से मेरी मुलाकातों की खबर किसने पहुंचाई होगी। मैं इससे बहुत राजदारी के साथ मिला था। ये बात दुश्मनों के कानों तक पहुंच गई तो बेचारी मदाम मुफ्त में मारी जाएगी। तुम्हें इसकी फिक्र है, मेरी कोई परवाह नहीं। इसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में पड़ सकता हूँ। मैंने तेवरियों पर बल डालकर कहा। मास्टर, तुम असील घोड़े हो। इसने अपनी बात से खुद महजूज होकर हल्का सा कहकहा लगाया और कहा। मुसीबतें मुझ बेचारे की किस्मत में लिखी हैं, तुमसे दूर भागती हैं। डॉन अपने काम से काम रखता है, किसी की जाती दिलचस्पियों में मुदाखलत नहीं करता। तुमने देख लिया कि मदाम पर तंजिया तबसरा करने के बावजूद इसने मुझे इससे मिलने से नहीं रोका। इसे मेरी और ली की मुलाकात का इल्म होगा तो वो क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं। इसकी जवानी बहुत रंगीन गुजरी है। आज वो अपनी औरत की वजह से इस हाल को पहुंचा है। वो मुझे कांटों में घसीटता है, तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तो फिर मैं चलूं मदाम की तरफ? मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हारी खाल बहुत मोटी है, जहाँ चाहो ले जाओ। वो खुश हो गया। मैं बाहर रुककर तुम्हारी वापसी का इंतजार करूंगा। मेरी फिक्र न करना। कभी तुम उजलत में मदाम से हाथ मिलाकर लौट आओ। तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। मैं हेल्टन होटल का नाम लूंगा तो कोई भी टैक्सी ड्राइवर मुझे वहां पहुंचा देगा।
وہ تمہیں ٹیکسی سے نہیں جانے دے گی۔ چاؤفان نے وثوق سے کہا، خود چھوڑنے جائے گی اور تمہارا ہوٹل دیکھ لے گی۔ کیا تم یہ خطرہ مول لوگے؟ تمہیں پرکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عذاب کے فرشتے کیسے ہوتے ہوں گے۔ میں نے بن نہ کر کہا، تم رکنا چاہتے ہو تو رکے رہنا، میں اپنی مرضی سے واپس آؤں گا۔ یس ماسٹر۔ اس نے بایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر سر کو خم دیا اور اپنی بات منوانے کی خوشی میں گاڑی کی رفتار اور بڑھا دی۔ صبح کے اولین دھندلکے میں لی کا گھر دیکھ چکا تھا۔ چاؤفان نے فٹ پاتھ کے کنارے گاڑی روکی تو میں نے وہ جگہ پہچان لی۔ گاڑی اس کے فاٹک پر کیوں نہیں روکی؟ میں نے اشتباہ امیز لہجے میں پوچھا۔ مصلحت ماسٹر، وہ بائیں آنکھ دبا کر لو فرانہ انداز میں بولا، اس ملاقات میں میری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گاڑی فاٹک پر روکتا تو مجھے بھی اترنا پڑتا، وہ ہم دونوں کا نہیں، صرف تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کیا اور لی کے فاٹک کی طرف چل دیا۔ لی کا دربان ضرورت سے زیادہ مستعد تھا، مجھے گھنٹی کا بٹن دبانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ وہ کسی جن کی طرح چوبی فاٹک کی ذیلی کھڑکی کھول کر باہر آ گیا۔ علی، میں لی سے ملنے آیا ہوں۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی میں نے شائستگی سے اسے بتایا۔ اس کے چہرے پر اچانک یتیمی طاری ہو گئی۔ اس نے باچیں پھیلا کر کچھ کہا جو میرے سر پر سے گزر گیا۔ اس نے اپنے کیبن کی دیوار سے لٹکے ہوئے انٹرکام پر اندر کسی سے بات کی، پھر کاٹ کے الو کی طرح میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر وقفے وقفے سے یوں مسکرا رہا تھا جیسے اپنے دانت چمکا کر خیر سگالی کا اظہار کر رہا ہو۔ مجھے زیادہ دیر تک اس کے روبرو نہیں رہنا پڑا۔ لی اپنے بدن پر ایک ڈھیلا گون پہنے برآمدے میں نظر آئی۔ وہ پرجوش انداز میں ہاتھ لہراتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ میں نے بھی تیزی سے اس کی طرف پیش قدمی کی اور برآمدے کے سرے پر ہم یکجا ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اس نے نہایت گرم جوشی سے میرا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہو گئی۔ ڈرائنگ روم چھوڑ کر وہ کشادہ راہداری میں آگے بڑھی اور بیش قیمت آرائشی اشیاء سے سجی ہوئی لابی سے گزر کر ایک خوابگاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کا پورا گھر بہت حسین اور وسیع تھا، جس کی سجاوٹ میں نفاست کے ساتھ اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کیا گیا تھا، لیکن اس کی خوابگاہ کی سجاوٹ نے مجھے مبہوت کر دیا۔ بہت شاندار کمرہ ہے تمہارا، میں اس کی خوابگاہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تمہارے آنے سے پہلے ویران تھا، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کمرے کی فضا خنک تھی، کسی طرف لگا ہوا بے آواز ایئر کنڈیشنر تیزی سے کام کر رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے کمرے کی فضا میں رچی ہوئی الکوہل کی بو کا احساس ہوا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر لی کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراتی ہوئی آنکھوں میں خمار کے ہلکے سے ڈورے تیر رہے تھے۔ میرے اندازے سے وہ میرا مدعا بانپ گئی اور مجھ پر تقریباً گرتے ہوئے بولی، تھوڑی سی شراب ایسی ملاقاتوں کو دو آتشا بنا دیتی ہے۔ وائٹ ہاک کی تباہی کے بعد میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکی، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ یہ کہہ کر اس نے انگڑائی لینے والے انداز میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور جسم پر پہنا ہوا گون اتار کر مسحری پر اچھال دیا۔ اس کے بدن پر بہت بڑے گیر والا ایک حریری لبادہ رہ گیا تھا، جس کی تہوں سے کہیں کہیں اس کا مرمنی بدن جھانک رہا تھا۔ اس دوران میں نے مے نوشی کے لوازم سے سجی ہوئی منقش دپائی دیکھ لی تھی جو ایک بڑے صوفے کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ لی اٹھلا کر اس طرف چلی، ایک ہوش ربا منظر میرے سامنے تھا۔ کھسکتی اور سرکتی ہوئی تہوں میں اس کے بدن کے بدلتے ہوئے زاویے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے بدن سے گون اترتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس شام کی ملاقات کے لیے لی نے کچھ زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ میری میزبان تھی۔ اس کی پیشکش پر میں صوفے پر بیٹھا تو وہ مسکراتی ہوئی میرے بدن سے تقریباً جڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا پینا پسند کرو گے؟ اس نے میری طرف مزید جھک کر مخمور لہجے میں پوچھا۔ میں چائے یا کافی کے سوا کچھ نہیں پیتا، میں نے اس سے ذرا دور سرکتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ بری بات ہے، اس نے ایک ادا سے کہا اور اچانک ایک ہلکی سی چیخ مار کر خوفزدہ انداز میں اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بھی بے ساختہ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ باہر سے آنے والی فائر کی آواز بہت واضح تھی۔ یہ حرامزادہ باز نہیں آئے گا، لی نے لمحہ برباد اپنے اضطراری رد عمل سے سنبھلنے کے بعد جلاہٹ اور غصے کے ساتھ کہا۔ مجھے کسی سے اس کے ہاتھ پیر تڑوانا پڑیں گے۔ میرے لیے لی کے وہ الفاظ حیران کن تھے۔ باہر گولی چلنے کے بعد اس کا وہ تبصرہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اچانک فائر کرنے والے سے اچھی طرح واقف تھی۔ تم کس کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے تہیہ
متغیر زدہ لہجے میں پوچھا، یہ پھوم پھاٹ کے سوا کسی کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ وہ غصے سے بال کھاتے ہوئے بولی، وہ بہت گھٹیا اور گنونا آدمی ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں آج اس نے 4تھی بار یہاں سے گزرتے ہوئے ہوائی فائر کیا ہے۔ پھوم پھاٹ، میں نے معنی خیز انداز میں وہ نام دہرایا اور کہا، تمہارا کوئی ناراض اور بگڑا ہوا عاشق معلوم ہوتا ہے۔ فائر کے بارے میں لی کی غسیلی وضاحت سن کر میری تشویش اور پریشانی رفع ہو چکی تھی۔ بینکاک کا ایک اوباش رئیس زادہ ہے، مجھے صورت ہی سے وہ مکروہ اور گنونا نظر آتا ہے۔ میں اپنا جسم بیچتی ہوں مگر ہر ایرے گہرے کو نہیں۔ میری خلوت میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو مجھے پسند ہوں، تب بھی کم از کم گوارا ضرور ہوتے ہیں۔ پھوم پھاٹ کو میں نے یہاں سے بگا دیا تھا، اس کے دماغ میں اپنی دولت کا خناس گھسا ہوا تھا۔ اس نے مجھے منہ مانگا معاوضہ دینے کی پیشکش کی، میں نے اسے بھی ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد سے وہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ جب بھی زیادہ پی لیتا ہے تو اسے میرے وجود کی خلش ستانے لگتی ہے۔ وہ اپنے 2-4 حواریوں کے ساتھ یہاں ایک آدھ ہوائی فائر کرتا ہوا گاڑی میں بھاگ جاتا ہے۔ کمینہ سمجھتا ہے کہ اس طرح میں ڈر کر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دوں گی۔ وہ کہانی سناتے ہوئے لی صوفے پر بیٹھ گئی، میرا ہاتھ تھام کر اس نے مجھے بھی اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے حریری لباس کی تہیں ڈھلک کر نیچے چلی گئی تھیں اور میں اس کے وجود کے بعض حصوں کے لمس سے پریشان ہو رہا تھا۔ تمہیں پولیس کو ان واقعات سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، میں نے اسے مشورہ دیا۔ وہ احتجاجیہ انداز میں ہنس کر بولی، تم کس پولیس کی بات کر رہے ہو؟ وہ پھوم پھاٹ کے بجائے مجھے ہی پریشان کریں گے۔ ان کے لیے وہ لفنگا بہت یہاں کا ایک باحثیت اور معزز شہری ہے اور میں ایک طوائف، وہ میری شکایت پر کان نہیں دھریں گے۔ اس نے میز سے گلاس اٹھا کر تلخ لاوے کا ایک گھونٹ لیا اور میں سرک کر اس سے الگ ہو گیا۔ اس کے ذہن کو اس خفیف سی تبدیلی سے ہٹانے کے لیے میں نے کہا، تمہاری یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ تم دکان سے جاتی ہو تو یہاں ہر قسم کا گاہک آئے گا، کوئی دکاندار آنے والے گاہکوں پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ اگر تم نے اپنے جسم کو روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے تو پسند اور ناپسند والی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ تم بریج، پوکر اور ریمی وغیرہ ہر ایک کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، اس کے لیے تم اپنی پسند اور معیار کے کھلاڑی تلاش کرتے ہو۔ میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں نے اس کی بات وہیں اچک لی۔ تم غلط مثال دے رہی ہو، تاش کے سارے کھیل تفریح کے زمرے میں آتے ہیں، تمہارا کام مختلف ہے۔ اس نے پرزور انداز میں اپنے سر کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے جواب دیا، میں بھی اپنے پیشے کو تفریح کا درجہ دیتی ہوں۔ میں آلو، چنے اور دلیا نہیں بیچتی، اپنے وقت کا سودا کرتی ہوں، اس کے لیے مجھے اپنی پسند کے انتخاب کا حق ہے۔ تم بلا وجہ اس چکر میں کیوں پڑ رہے ہو؟ تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ تم یقین کرو کہ تم سے مل کر میری روح تک خوش ہو گئی۔ تم جیسے مرد کی رفاقت کے لیے میں منہ مانگا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہو جاتی۔ یہ تمہاری مہربانی ہے، تم اپنا وعدہ نبھانے کے لیے آ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم میں پیرس کی رنگین مزاج اور مالدار عورتوں کی خوب بو آ گئی ہے۔ وہ ہنس دی، کیا وہاں واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں کبھی پیرس نہیں گیا لیکن سنا یہی ہے، وہاں اس کماش کی عورتیں آسودگی کی تلاش میں دونوں ہاتھوں سے اپنی دولت لٹاتی ہیں۔ میں بھی کبھی پیرس نہیں گئی، اس نے خوش دلی سے اپنی صفائی پیش کی۔ یہ بات یہاں عام ہو جائے تو بینکاک کے سارے کنگال شہدے پیرس چل دیں گے۔ مجھے حیرت ہے کہ پھوم پھاٹ یہاں آتا ہے اور فائر کر کے چلا جاتا ہے، تمہارا چوکیدار اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ تیزی سے گزرتی ہوئی کار کے خلاف وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ لی نے اپنے ملازم کا دفاع کرتے ہوئے کہا، اس پر دورہ پڑنے کا کوئی وقت مقرر ہے نہ دن۔ اب یہی دیکھ لو کہ اس وقت 4 بجے ہیں اور وہ یہاں سے گزرا ہے۔ اگر وہ نشے میں دھت تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوپہر سے شراب پی رہا ہوگا۔ کسی کے گھر پر یوں فائر ہونا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ان کپڑوں میں تمہارا سارا بدن جھلک رہا ہے، گون پہنو، ہم باہر چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ پھوم پھاٹ کی حرکت نہ ہو، باہر کوئی اور واقعہ پیش آیا ہو۔ بیٹھے رہو، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مخمور سی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کسی تفتیش کے لیے نہیں بلایا، یہاں بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتے رہو۔ باہر کوئی گڑبڑ ہوئی ہوتی تو دربان اب تک انٹرکام پر مجھے بتا چکا ہوتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں پہلے ہی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو میں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی حیوانی چمک محسوس کی۔ اس وقت لی کی آنکھیں
اس کے دل کی زبان بولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں ان نگاہوں کی تاب نہ لا سکا۔ چند ثانیوں بعد سٹ پٹا کر اپنی نظریں جھکائیں۔ تم نے مجھے چائے پینے کے لیے بلایا تھا، اس کا دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ وہ نقطہ ذہن میں آتے ہی میں نے سر اٹھا کر کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم شراب پینے سے ڈرتے ہو۔ اس نے اپنی دانش میں مجھے اکسانے کی کوشش کی۔ چائے بھی آ جائے گی۔ وہ آخری فکرہ ادا نہ کرتی تو میں اسے خاصا سخت جواب دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ چائے آنے کی اطلاع ملنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ لی نے اپنی خوابگاہ میں اپنی سہولت کے لیے بہت سے بندوبست کیے ہوئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اس پرتعیش صوفے کے کسی حصے میں گھنٹی کا بٹن چھپا ہوا تھا۔ لی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے خاموشی سے وہ بٹن دبایا اور اندر گھنٹی کی ہلکی سی مترنم آواز گونجتی ہوئی سنائی دی تو مجھے شبہ تک نہ ہو سکا کہ وہ گھنٹی لی نے بجائی ہوگی۔ چند لمحوں بعد ایک خوب روح اور نازک اندام لڑکی دروازے پر دستک دینے کے چند ثانیوں بعد اندر آئی تو مجھ پر وہ عقدہ واضح ہو گیا۔ لی کے مقابلے میں لڑکی کا لباس بہت کرینے کا اور مکمل تھا۔ اس کے مؤدب کرینے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لی کی ملازمہ تھی۔ لی نے مسکرا کر تھائی زبان میں اسے کچھ ہدایت دی اور وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر واپس چلی گئی۔ ملازمہ کو بلایا تھا تو تمہیں اپنے بدن پر گون ڈالنا چاہیے تھا۔ یہ باریک ریشمی لبادہ تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے ناکافی ہے، میں نے ملائمت امیز لہجے میں کہا۔ اسے سب معلوم ہے، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ویسے بھی یہاں کی عورتیں عورتوں سے پردہ نہیں کرتی، تم بلا وجہ بخشو بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ لڑکی بہت اچھی چائے بناتی ہے، پی کر تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی۔ تم بہت بے باک ہو، تمہارے ملازمین تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔